اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں جن انبیاء کرام کا سبق آموز واقعات کا ذکر فرمایا ہے ان میں سے ایک حضرت زکریہ علیہ السلام بھی ہیں۔ ارشاد باری ہے اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس یہ سب نیکوکاروں میں سے ہیں۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 86۔ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی ہدایت و رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا۔ قرآن کریم اور سیرت و تواریخ کی کتب میں آپ علیہ السلام کی حیات مبارک کے بارے میں بہت زیادہ تفصیل موجود نہیں، تاہم قرآن کریم کی 4 سورتوں سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 37 تا 40، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 85، سورۃ المریم کی آیت نمبر 2 تا 11 اور سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 79 تا 90 کچھ احادیث مبارک میں بھی آپ کا تذکرہ ہے جن سے آپ علیہ السلام کے بارے میں کچھ آگاہی حاصل ہوتی ہے۔ نیز بائبل میں بھی ایک باب صحیفہ زکریہ کے نام سے ہے، لیکن یہ وہ زکریہ نہیں ہے جن کا ذکر قرآن کریم میں ہے۔ تورات والے زکریہ کی ولادت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے 500 سال قبل بیان کی گئی ہے، جبکہ قرآن کریم میں جن زکریہ علیہ السلام کا ذکر ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم کی مربی اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ہیں۔ فتح الباری جلد نمبر 6۔ حضرت زکریہ کی اہلیہ اور حضرت مریم کی والدہ آپس میں بہنیں تھیں۔ یوں حضرت زکریہ علیہ السلام حضرت مریم کے خالو تھے۔ آپ علیہ السلام نبی ہونے کے علاوہ بیت المقدس کے امام خادم اور ایک روحانی شخصیت تھے۔ لوکا کی انجیل میں اس منصب کو کاہن کہا گیا ہے۔ دراصل بنی اسرائیل میں کاہن ایک مذہبی اور روحانی عہدہ تھا جس کے ذمہ ہیکل سلیمانی اور بیت المقدس کی مذہبی رسومات کو انجام دینا تھا۔ آپ کے والد کے نام کے بارے میں مفسرین نے مختلف اقوال تحریر کیے ہیں۔ حافظ ابو القاسم ابن عساکر اپنی مشہور کتاب حافل میں فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے والد محترم کا اسم گرامی برخیا تھا۔ حضرت زکریہ بھی دیگر انبیاء کرام کی طرح اپنے ہاتھ سے کام کرتے تھے، جس کی تصدیق اس حدیث مبارک سے ہوتی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت زکریہ بڑھائی تھے۔ مسند احمد میں ہے، دنیا میں جتنے بھی انبیاء کرام مبعوث فرمائے گئے انہوں نے معاش کے لیے کسی نہ کسی پیشے کو ضرور اپنایا۔ وہ اپنی روزی اپنے ہاتھ کی محنت سے پیدا کرتے اور اپنے معاش کا بوجھ کسی دوسرے پر نہ ڈالتے۔ کسی سے دین حق کے کام کے اجرت طلب نہیں کرتے تھے، بلکہ یہ اعلان فرماتے، اور میں تم سے اس تبلیغ کے بارے میں کوئی اجرت نہیں مانگتا، میری اجرت تو اللہ رب العزت کے ذمہ ہے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کی وفات کے حوالے سے مختلف روایات ہیں۔ بعض کے مطابق آپ علیہ السلام نے اپنی طبی عمر پوری کر کے انتقال فرمایا، جبکہ بہت سے مفسرین کا کہنا ہے کہ انہیں بنی اسرائیل نے شہید کیا۔ وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق حضرت زکریہ علیہ السلام اپنی قوم سے بھاگے اور ایک درخت کے خلا میں داخل ہو گئے تو قوم نے وہاں پر پہنچ کر درخت پر آرا چلا دیا۔ اس وقت حضرت زکریہ علیہ السلام کی عمر 100 سال سے زائد تھی۔ مورخین کے مطابق آپ علیہ السلام کا مزار شام کے شہر حلب کی مسجد جامع زکریا میں ہے۔